الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ غم نہ کیجیے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے صادق، صدیق، صدیقیت اور صدیق اکبر۔ درود پاک کی فضیلت سرکار مدینہ، قرار قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، مصطفیٰ جان رحمت، شب اسریٰ کے دھولا، سیاہ لامکاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ لفظ صدیق یہ لقب ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ لقب اللہ پاک نے آسمانوں سے اتارا ہے۔ اب صادق کسے کہتے ہیں؟ صادق کا لغوی معنی ہے سچا۔ صادق اس شخص کو کہتے ہیں جو بات جیسی ہو ویسی ہی زبان سے بیان کر دے، اس کو صادق کہتے ہیں۔ اور صدیق وہ ہے جو اپنے عمل اور دل کی حالت سے بات کو ویسا ہی ثابت کرے جیسا وہ زبان سے کہہ دے، یعنی کہ جیسا وہ زبان سے بول دے ویسا ہی اس کے دل کے اندر ہو اور ویسا ہی وہ عمل کرے۔ اور صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اس لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فقط زبان کے صدیق نہیں بلکہ دل اور عمل کے بھی صدیق ہیں۔ صدیق وہ ہے جو سب سے پہلے تصدیق کر دے، جو بات اس کے سامنے بیان کی جائے اور وہ سچ ہو تو پہل ہی اس کی تصدیق کر دے۔ اس کے علاوہ صدیق وہ ہے جو وہ زبان سے کہہ دے ویسا ہی ہو جائے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دو قیدیوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، تو خواب سننے کے بعد ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے تو ایسے ہی پوچھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، جو کہہ دیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ تو پھر ویسا ہی ہوا کہ اسے پھانسی لگی اور دوسرا بادشاہ کے قرب خاص میں آ گیا، بادشاہ کو وہ شراب وغیرہ پلاتا تھا، اس طرح کی اس کی تعبیر تھی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کے متعلق فرما دیا کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ جنگ میں شہید ہو چکے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بات کا علم نہ تھا۔ تو وہ صحابی شہید ہونے کے بعد بھی زندہ ہو کر واپس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے آ گئے،
یہ ہے صدیق، اور صدیقیت یہ ایک مقام ہے، اور یہ مقام نبوت سے نیچے کا مقام ہے، یعنی کہ نبوت سے جو چھوٹا مقام ہے وہ صدیقیت ہی ہے۔ صدیقیت اور نبوت کے درمیان میں کوئی مقام نہیں ہے۔ اور صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان معمولات کی بھی سب سے پہلے تصدیق کی جن کو عقل نہ مانتی تھی، جیسے کہ واقعہ معراج اور آسمانوں کی خبریں وغیرہ، تو ان کی تصدیق کی اور فوراً تصدیق کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر معاملے میں سب سے پہلے تصدیق کی، اس لیے انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو صدیق اصغر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، اور انہوں نے کبھی بچپن میں زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا، نہ بالغ کی حالت میں بھی کوئی ایسا کام نہ کیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے ان پیارے بندوں کے ذکر کا صدقہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔